آپ تمام کا خیر مقدم۔ عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں 10ویں کلاس کے تاریخ اور سیاسیات کا پیپر پیٹرن، نمبرات کی تقسیم اور پیپر کو حل کرنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ آپ اسکرین پر مارچ 2023 کا پیپر دیکھ رہے ہیں، جو کل 40 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ پہلے پیج پر ہدایت دی گئی ہے، جس میں اہم یہ ہے کہ سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 5 تک سوالات تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں، اور سوال نمبر 6 سے سوال نمبر 9 تک کے سوالات سیاسیات پر مشتمل ہوں گے۔ پیپر میں پوچھے گئے خاکے جوابی پرچے میں پین سے بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ خالی جگہ اور جوڑیاں اگر جوابی پرچے میں 1 سے زیادہ مرتبہ لکھے ہوئے ہوں گے تو پہلی بار لکھا ہوا جواب ہی قبول کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، ان ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیپر کو حل کریں گے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 کا اے، جس میں صحیح متبادل چن کر خالی جگہ مکمل کرنا ہوگا۔ اس میں 3 بیانات دیے جاتے ہیں اور ہر بیان کے لیے 4 متبادل دیے جائیں گے۔ آپ کو جوابی پرچے میں صحیح متبادل کے ساتھ پورا بیان لکھنا ہوگا۔ متبادل کو خط کشیدہ بھی کیجیے۔ اس سوال کے لیے کل 3 نمبر ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال، سوال نمبر 1 کا بی، جس میں دی گئی جوڑیوں کے گروہوں میں سے غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہوتا ہے۔ اس سوال میں آپ کو 4 جوڑیوں کے 3 گروہ دیے جائیں گے۔ ہر گروہ میں 3 صحیح جوڑیاں اور 1 غلط جوڑی ہوگی۔ صحیح جوڑی کو جوابی پرچے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف ہر گروہ میں سے 1 غلط جوڑی کو پہچان کر لکھیے، اور غلط جوڑی کو درست کر کے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بھی 3 نمبر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا اے، جو 4 نمبرات پر مشتمل ہوگا۔ اس میں آپ کو خاکہ مکمل کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال میں 3 خاکے دیے جاتے ہیں، جس میں سے 2 خاکے حل کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سوالیہ پیپر میں خاکے کی جو شکل دی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح کی شکل جوابی پیپر میں پین سے بنائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال، سوال نمبر 2 کا بی، جو مختصر نوٹ لکھیے پر مشتمل ہوگا۔ اس سوال میں 3 موضوعات دیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی بھی 2 پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے، یعنی اس موضوع کے بارے میں معلومات دینی ہوگی۔ اس میں آپ کو ہر سوال کا جواب 25 سے 30 الفاظ میں لکھنا ہوگا، اور اس میں کم سے کم 4 نکات لکھیے، کیونکہ یہ سوال کل 4 نمبر کے لیے ہوتا ہے، اور ہر ایک نوٹ لکھنے پر 2 نمبرات ملیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، جو 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں دیے گئے بیانات کی وجوہات لکھنا ہوگا۔ اس سوال میں کل 4 بیانات دیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی 2 بیانات کی وجوہات لکھنا ہوگا۔ جواب میں کم سے کم 2 وجوہات لکھنا لازمی ہے، اور کوشش کریں کہ جواب 30 سے 35 الفاظ میں ہوں۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات لکھتے وقت کوشش کریں کہ جواب کی شروعات یا اختتام دیے ہوئے بیان کے الفاظ سے ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، جو کل 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سوالیہ پرچے میں ایک اقتباس دیا جاتا ہے، اور اس کی مناسبت سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں 1 نمبر کے لیے 2 سوالات اور 2 نمبر کے لیے 1 سوال پوچھا جاتا ہے۔ پوچھے گئے سوال کا اقتباس میں سے مناسب جواب تلاش کر کے لکھنا ہوگا۔
اس کے بعد یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 2 نمبر کے لیے جو تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے وہ آزادانہ جواب کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ اقتباس کی مدد سے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 جو کل 6 نمبر پر مشتمل ہوگا، اس میں آپ لوگوں کو دیے گئے سوال کے مفصل جواب لکھنا پڑتا ہے۔ اس میں 4 سوالات دیے جاتے ہیں جس میں سے کوئی 2 حل کرنا ہوگا۔ اس سوال میں فرق لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، تب 2 کالم بنائیے اور 3 نکات لکھیے، اور اگر مفصل سوال کے جواب دیجیے اگر آئے گا تو کم سے کم 3 بڑے نکات یا پھر 6 چھوٹے نکات لکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر تاریخ کا حصہ ختم ہوگا اور اس کے بعد سوال نمبر 6 جو سیاسیات پر مبنی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 میں بیانات مکمل کرنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو کم سے کم 2 بیانات دیے جاتے ہیں اور ہر بیان کے لیے 4 متبادل دیے جائیں گے۔ ان میں بھی مناسب متبادل کا انتخاب کر کے بیان کو دوبارہ سے مکمل لکھیے۔ یہ سوال 2 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جس میں 3 بیانات دیے جاتے ہیں، جس میں سے کسی 2 بیانات کو صحیح یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کرنا ہوگا، جو کل 4 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ سوال حل کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ صرف صحیح یا غلط لکھنے سے پورے نمبرات حاصل نہیں ہوتے۔ اگر جملہ صحیح ہے تو شروع میں لکھیے کہ یہ بیان صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد وجہ لکھنا ہے کہ یہ بیان کیوں صحیح ہوگا۔ اگر بیان غلط ہے تو شروع میں لکھیں کہ یہ بیان غلط ہے، اور پھر بیان غلط ہونے کی وجہ لکھیے۔ یہ سوال کل 4 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کا اے جس میں تصورات کو واضح کیجیے پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال میں 2 عنوانات دیے جائیں گے جس میں سے کسی ایک کو حل کرنا ہوتا ہے جو 2 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس میں آپ لوگوں کو دیے گئے تصور کی وضاحت، مفہوم، تعریف، خصوصیات وغیرہ لکھنا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وضاحت 4 نکات میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کا بی جس میں خاکے یا جدول مکمل کیجیے جیسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہے۔ اس سوال میں آپ لوگوں کو 2 خاکے یا جدول دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک کو حل کرنا ہوگا۔ یہ سوال بھی 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال یعنی سوال نمبر 9 جس میں معلومات لکھیے، خصوصیات لکھیے، جیسے سوالات کے جوابات مختصر لکھنا ہوتا ہے اور جو 2 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں 2 سوالات دیے جائیں گے جس میں سے کسی ایک کو حل کرنا ہوگا، اور آپ کے جوابات تقریباً 4 نکات پر مشتمل ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمارا تاریخ اور سیاسیات کا پیپر مکمل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، تاریخ اور سیاسیات کے اس پیپر پیٹرن کو اور نمبرات کی تقسیم کو اور اسے حل کرنے کے طریقے کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے تاکہ پیپر حل کرتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیک خواہشات کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔